سردار قیصار خان میاں خیل کو ڈویژنل پریزیڈنٹ بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سردار قیصار خان کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ میاں خیل خاندان کا کردار ملک کی سیاست میں ان کی جدوجہد کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ میاں خیل خاندان کو جو ذمہ داری سونپی، جو اعتماد کا اظہار کیا، ہمارے وکلاء برادری کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہ اس ملک کے اوپر بے پناہ احسانات ہیں، اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، وہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین نے، صوبائی قائدین نے سردار قیصار خان میاں خیل کا جو انتخاب کیا، تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت عزت اور احترام کا مقام ہے۔ جب ہمارے وکلاء بھائیوں پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو اپنے پارٹی کے سب سے بڑے عہدوں پر کو ذمہ داریاں دیتے ہیں، تو یہ ایک اعتماد کی نشانی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہ اس ملک کے اوپر بے پناہ احسانات ہیں۔ سب سے پہلے جیسے پیر صاحب نے کہا کہ اس ملک کو آئین دیا، اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اور خصوصاً میں اپنے ڈی خان کے حوالے سے کہوں گا کہ اگر آج آپ ڈی خان کو سرسبز و شاداب دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہماری CRBC کینال ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے۔ آج جس مادر علمی سے آپ لوگ یہاں پہ تمام یہاں پہ موجود لوگ، جس سے بشمول میرے، جس سے وہ تعلیم حاصل کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی خان کے لاکھوں اور ہزاروں طلباء وہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اگر ہمارے اس شہر میں گمل یونیورسٹی جیسا تحفہ نہ ہوتا تو شاید بہت سارے لوگ آج جو MSc اور MA کیے اور لا کی ڈگریاں لے کے پھر رہے، شاید ان کے پاس یہ نہ ہوتی۔ اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، اور جو لوگ اپنے حق کے لیے نہیں لڑتے پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ وہ کیوبا کا ایک کامریڈ چی گویرا کے نام سے اس نے کہا کہ میں نے قبرستان میں وہ قبریں بھی دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، قبریں وہ بھی انہوں نے دیکھی۔ تو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی عوام کو یہ شعور دیا، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی مشکور اور ممنون ہونا چاہیے۔ وہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ، بھرپور توانائی کے ساتھ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا، اور انشاءاللہ ہماری قوم نہایت لائق قوم ہے، لیکن ہمارے وسائل کے اوپر لوگ وہ طاقتیں جو قابض ہیں اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست میں میاں خیل خاندان کا کردار، میاں خیل خاندان کا عوام کے ساتھ رابطہ، اور اس ملک کی سیاست میں ان کی جدوجہد کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کہ سردار قیصار خان زمانۂ طالب علمی میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ رہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات اور افکار کے لیے اس وقت بھی جدوجہد کرتے رہے، لیکن حالات اور واقعات، ملک کی سیاست، اتار و چڑھاؤ، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن آج میں اس لیے خوش ہوں کہ کنڈی برادران، بالخصوص فیصل کریم خان کنڈی اور اس کی پوری جماعت، پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت نے میاں خیل خاندان کو جو ذمہ داری سونپی، جو اعتماد کا اظہار کیا، ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے وکلاء برادری کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ کہ 1947 سے لے کے 1971-72 تک اس ملک کا کوئی دستور نہیں تھا، اس ملک کا کوئی آئین نہیں تھا کہ کس بنیاد پہ اس ملک کو اور کروڑوں لوگوں کو زندگی گزارنے کا جو حق ہے، وہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس وقت مفتی محمود صاحب کو، ولی خان صاحب کو، اور اس وقت کی جتنے بھی سیاسی جماعتیں تھیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا کہ آج اگر ہم اس سوسائٹی میں دیکھیں، ایک طرف مذہبی جنونیت، دوسری طرف سیاسی جنونیت، اور بیچ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ برداشت کی سیاست کرتی ہے، حوصلے کی سیاست کرتی ہے، اور ملک اور قوم اور جمہوریت کو ساتھ رکھتی ہے، ذاتی مفادات سے ہٹ کے۔ تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس آئینی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ صدر مملکت ہو، چاہے وہ سینٹ کی چیئرمین شپ ہو، چاہے وہ گورنرشپ ہو۔ یہ ایک اعتماد ہے
24 करोड़ आवाम का इस जमात के ऊपर कि ये वाहिद जमात है कि ये कुर्बानियाँ भी देती है, जेलें भी काटती है और इस मुल्क के आवाम के लिए और जमहूरियत के लिए अपनी जदोजहद भी करती है। केज़ार ख़ान की जदोजहद जो है वो आप सबके सामने है, हर दुख दर्द में शरीक रहते हैं। तो ये एक अच्छा मौका था कि एक सियासी जमात इस मुल्क की और उसकी ज़िम्मेदारी केज़ार ख़ान एडवोकेट को मिली, तो आज इसी सिलसिले में हम और आप इकट्ठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कायदीन ने, सूबाई कायदीन ने सरदार केज़ार ख़ान मियाँ खेल का जो इंतखाब किया, बहुत बड़ा ओहदा है डिविजनल सदर का, कि उसके लिए जो सरदार केज़ार ख़ान मियाँ खेल का इंतखाब किया, तो मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम का मकाम है डिस्ट्रिक्ट बार DI ख़ान के लिए। और मैं तमाम बार की तरफ से सरदार केज़ार ख़ान मियाँ खेल को डिविजनल सदर पीपल्स पार्टी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो कि हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारी शान है। और वैसे भी हमारा जो पॉलिटिकल ग्रुप है, जिस ग्रुप से हम इलेक्शन सब लोग मिलकर लड़ते हैं, सरदार केज़ार ख़ान हमारे ग्रुप के मशर हैं। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि हम सबको इस बात पर फ़ख्र है, खुशी महसूस हुई कि एक बहुत बड़ा ओहदा जिस एतमाद के साथ सरदार केज़ार ख़ान को दिया गया, ये हम सब वकला के लिए बाइस फ़ख्र है। पीपल एयर फोरम की तरफ से सरदार केज़ार ख़ान मियाँ खेल को डिवीज़नल प्रेसिडेंट बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस काफ़िले के मशर बनने पर सरदार केज़ार ख़ान को अपने दिल की गहराइयों से खुशामदीद भी कहते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सरदार केज़ार ख़ान की खिदमत किसी से पोशीदा नहीं है। हमेशा एक हरावल लीडर के तौर पर सरदार केज़ार ख़ान ने वकला की अपनी खिदमत पेश की, परवा से MPA के इलेक्शन कंटेस्ट किया। शहीदों के इस काफ़िले के अलमबरदार के तौर पर एक ठंडी हवा का झोंका सरदार केज़ार ख़ान की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कायदीन ने एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी। अल्लाह पाक इनको इस ज़िम्मेदारी को ऐसा तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए। पार्टी जब हमारे वकला भाइयों पर एतमाद करते हैं और उनको अपने पार्टी के सबसे बड़े ओहदों पर को ज़िम्मेदारियाँ देते हैं, तो ये एक एतमाद की निशानी है। मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि जमात इस्लामी का जनरल सेक्रेटरी हमारे बार का वकील है। मुझे खुशी होती है ANP का सूबाई ANP का जो डिस्ट्रिक्ट सदर है वो भी हमारा बार से शहाब खान साहब हैं। और ये भी खुशी हुई है कि हमारे डिविजनल सदर जो अब पीपल्स पार्टी के नामजद हुए हैं वो भी एक वकील हैं और केज़ार ख़ान मियाँ खेल साहब हैं। आप सब केज़ार ख़ान की खिदमत से, उनके जो रोज़मर्रा के काम हैं उन सब से वाकिफ़ है। तमाम लोग उन्हीं की कारकर्दगी को देखते हुए ये पार्टियां हम वकला पे एतमाद करती हैं। वकला वो क़ुव्वत है जिसने आमरीत में भी, डिक्टेटरशिप में भी खुलकर जमहूरियत का साथ दिया है। और वाहिद यही लोग हैं जिन्होंने हमेशा डिक्टेटरशिप और इन आमरों का खुलकर मुकाबला किया है।